السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا عيننا وعوننا ومعيننا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقصورنا ووجودنا ومطلوبنا ومرغوبنا ومصحوبنا ومحبوبنا ومعشوقنا آلنا ومولانا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب هب لي من الصالحین، فبشرناه بغلام حلیم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات و برکات ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کا کروڑا شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو ذوالحجہ شریف کا پہلا جمعہ ادا کرنے کی سعادت عطا کی۔ اللہ کریم ہماری جمعہ مبارک کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ بلند و بالا میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آج کا عنوان ہے قربانی کی تاریخ کیا ہے اور قربانی کرنے کا جو مقصد ہے وہ دراصل کیا ہے؟
حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، جیسے ہی انسانیت زمین پر آباد ہوئی اس وقت سے قربانی چلی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی کہانی بیان کیجیے. کیا کہانی؟ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر. ان دونوں نے، آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل، حضرت حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی. دونوں میں سے ایک ہی قبول کر لی گئی، ایک ہی مسترد کر دی گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا تفصیل پھر ہوگا. بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی شروع سے چلی آ رہی ہے، لیکن ہمارے لیے سنت ابراہیم علیہ السلام کا آغاز ہے. جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سنت ابراہیم علیہ السلام کس طرح قرار پائی کہ جب اللہ تعالیٰ سے آپ نے اولاد صالحہ کی تمنا کی، نیک اولاد کی تمنا کی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور ستھرا بیٹا عطا کر. فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو حلم والے بیٹے کی خوشخبری عطا کی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اولاد صالحہ کی تمنا کرنا، اللہ کی بارگاہ میں آرزو کرنا، نیک اولاد کی تمنا کرنا اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. پھر اس کے وجہ میں جب اللہ کے نبی نے دعا مانگی تو اللہ پاک نے حلم والے بیٹے کی خوشخبری عطا کی. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہے، جو آپ کے ہاں لڑکا پیدا ہونے والا ہے، جو کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ علم والا بچہ ہے، فرما بردار بچہ ہے اور صبر کرنے والا بچہ ہے. جب بچہ پیدا ہو گیا، اللہ کا حکم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر میں کعبہ کے پاس چھوڑ کے آئے. وہ ساری کہانی آپ سن چکے ہیں. اب قرآن بیان کرتا ہے فلما بلغ معه السعي قال یا بني انی ارى فی المنام. اصل میں ہوا یوں، جب ذوالحجہ شریف کے ایام چل رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب آتی ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو، اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو. آپ اٹھے، صبح کئی جانور اللہ کی راہ میں پیش کر دیے، بڑے سارے جانور اللہ کی راہ میں قربان کر دیے. خلیل کو جلیل کا حکم ہو تو پھر خلیل قربانی کیسے نہ پیش کرے. اگلی رات پھر سوتے، پھر حکم ہوتا ہے اے ابراہیم اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح پھر اٹھے اور کئی جانور پہلے سے بھی زیادہ اللہ کی راہ میں جانور قربان کرے. جب آج ذوالحجہ کا دن آتا ہے
اسے یوم تربیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تربیہ کا مطلب ہوتا ہے اطمینان کا دن، سکون کا دن، سیرابی کا دن۔ اور اس کو سیرابی کا دن اس لیے بھی کہتے ہیں کہ 8 ذوالحجہ کو حاجی اپنی سواریوں کو کھلا پلا لیتے، خود بھی کھا پی لیتے، کیونکہ جو اگلے دن ہے وہ ارکان حج کے ہوتے ہیں اور نہایت مصروف ترین دن ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی 8 ذوالحجہ کو سیرابی کا دن کہا جاتا ہے۔ اور دوسری اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کو اطمینان کا دن کیوں کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دن تسلی ہو گئی تھی، اطمینان ہو گیا تھا کہ اللہ مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے۔ اللہ کی خواہش یہ ہے کہ ابراہیم اپنا جو بیٹا ہے جو میں نے تجھے دیا ہے، 100 سال کی عمر کے قریب جو تجھے لخت جگر دیا ہے، اسے تیری راہ میں پیش کر۔ اب چونکہ نبی کا جو خواب ہے کہ وحی ہوتی ہے، نبی کا خواب بھی وحی ہوتی ہے، نبی کا خواب عام نہیں ہوتا۔ اب قرآن کا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام، جب وہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، کون بچہ تھا؟ اسماعیل علیہ السلام۔ ان کے باپ نے کہا، کن سے کہا؟ اپنے بیٹے سے، انی ارى في المنام، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، از باہو کا فنزل ماذا ترا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بھی والدین نے کام کرنا ہے جو ان کی سمجھ میں آتا ہے، جو ان کو حکم دے دیا جاتا ہے، تو ان کو اولاد پر ٹھوس نہیں دینا چاہیے کہ میں نے یہ کرنا ہے، بلکہ پہلے ان کو اپنی رائے پیش کرے، اپنی تجویز پیش کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم نہیں دیا چل میں نے تجھے ذبح کرنا ہے، میرے خواب دیکھو، بالکل یہ انداز آپ کا نہیں تھا، بلکہ آپ فرما رہے انی القاہ کا فنزل ماذا ترا، میں نے خواب دیکھا ہے، میں خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ اتنا خوبصورت جملہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تیرا کیا خیال ہے اس خواب کے بارے میں؟ ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہے اور اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہے۔ ویسے بھی اللہ نے آپ کو حلم والا فرمایا، صبر والا فرمایا، حوصلہ والا فرمایا۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا ابا جی چھوڑے آپ کیا کر رہے ہیں، پچھلی عمر میں آپ کو ملا ہوں، اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، تو یہ آپ اس خواب کو لے کے چل پڑے، بلکہ بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا جی یا ابد فاطمہ تو پر اس طرح آپ حکم دیا کہ آپ کیجیے، آپ کر گزریے، جو آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا اس کو آپ کر گزرے، مجھے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ اسماعیل پہ نبی ہے اور نبی جانتا ہے کہ نبی کا خواب معمولی خواب نہیں ہو سکتا، نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ بات پھر بھی کس پہ چھوڑی؟ اللہ پہ چھوڑ دی۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے مالک کی توفیق سے ہو رہا ہے، مالک کی نظر عنایت سے ہو رہا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا، میرے بچے کو پیار کرو، اس کو نئے کپڑے پہنا دو، اس کی زلفوں کو سنوار دو، اس کی زلفوں میں اچھی طرح کنگھی کر دو، اور ساتھ میں ایک رسی دے دو، ایک کسی دے دو، ہم نے ایک دوست کے ہاتھ دعوت پہ جانا، وہاں پہ جا کر کو ذبح کرنا۔ یہ طوری استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی کہنے والا کچھ اور کہہ رہا ہے اور سمجھنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہو، اور یہ شریعت اسلامیہ میں جائز ہے، ہم اس میں پہلے بڑی تسلی سے گفتگو کر چکے ہیں۔ اب باپ بیٹا دونوں جا رہے ہیں، اب شیطان اپنی کارروائی کر رہے گا۔ شیطان آیا سب سے پہلے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس،
کہتا تجھے پتہ ہے ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے کے گئے؟ کہاں مجھے پتہ ہے ایک دوست کی دعوت پہ جا رہے ہیں، یہ رسی کسے لیے وہاں پہ جانا اور ذبح کرنا پڑے گا۔ کہا نہیں، جو ابراہیم ہے نا یہ اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے 100 سال کی عمر میں اللہ نے بچہ عطا کیا ہو اور فرما بتا اسماعیل جیسا ہو اور ابراہیم اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان کہتا ہے بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن حکم ان کو رب نے دیا ہے۔ حضرت حاجرہ کہتی ہے جب حکم رب نے دیا تو کون ہوتا ہے ہمارے اوپر رب کے دربار آڑے آنے والا؟ اگر رب کی یہ مرضی ہے یہ تو ایک اسماعیل ہے، اس جیسے ہزاروں اسماعیل ہے ہم اس کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شیطان یہاں سے مایوس ہو گیا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جاتا ہے، کہتا ہوں اسماعیل تجھے پتہ ہے تیرا والد گرامی تجھے کہاں لے کے جاتا؟ ہاں کہ اس کے دعوت پہ جا رہے۔ کہا نہیں وہ تجھے ذبح کر دے گا۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن ان کو ان کے رب نے حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جب رب کی یہ مرضی ہے کہ اسماعیل میرے نام پہ قربان ہو جائے تو میں اس پہ خوش ہوں، چل تو یہاں سے نکل کر دفع ہو جائے۔ اب شیطان کے پاس آخری حربہ تھا، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو برگلانے کی کوشش کرتا ہے، کہتا دیکھ ابراہیم اسماعیل جیسا فرما بردار بیٹا، خوبصورت بیٹا، اس طرح کے بیٹے روز نہیں عطا ہوتے ہیں، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ یہ خواب کو لے کے چل پڑا اس کو ذبح کرنے کے لیے۔ آپ نے شیطان کو 7 کنکریاں ماری، شیطان کو بہکا دیا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، آج بھی مینا میں 3 جمرات موجود ہیں، جب تک حاجی ان کو کنکریاں نہ مار لے حاجی کا حج مکمل نہیں ہوتا، حاجی کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ اب باپ اور بیٹا مینا میں پہنچے، اب دیکھنا جو مائیں اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے، جو مائیں اپنے بچوں کو اللہ کی محبت کا نشہ دیتی ہیں، پھر وہ کس طرح ان نشوں پہ پورے اترتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب دونوں مکالمہ ہو گیا، جب باپ بیٹا دونوں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے، باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا، اب قرآن کا فلما اسلما وتلہ للجبین، باپ اور بیٹے دونوں نے اپنی جبینوں کو جھکا دیا، اپنے رب کے سامنے سر ہم تسلیم کر لیا، رب کا حکم جو رب نے حکم دیا اس کو مان لیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لے آیا ذبح کرنے کے لیے۔ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، اور قرآن نے کہا بہت بڑی بات ہے۔ آج ہم تو ایک جانور لے کے پورے نہیں سواتے، اور بھائی کوئی ترلا کرے قبول ہو جائے، وہاں پہ تو بچے قربان ہو رہے ہیں، کہیں پہ 72 قربان حسین کر رہا ہے، قربانی دینا کوئی سوکھا کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھنا ماں کی تربیت پر اللہ رہی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی ابا جان آپ اس طرح کریں، رب کا حکم بجا لانے کے لیے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں۔ وہ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی آنکھوں پہ پٹی نہ ہو، جب آپ نازک گلے پہ چھری چلانے لگے کہیں پدری محبت غالب نہ آ جائے، باپ اور بیٹے کا پیار اس رب کی مرضی کے درمیان آڑے نہ آ جائے، اللہ کا حکم پورا کرنے میں کہیں غفلت نہ ہو جائے، لہذا آپ اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لیں، اللہ کا حکم پورا کرنے میں دیر نہیں ہو۔
یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے. پھر نبی بیٹا بھی تو نبی ہے نا، باپ بھی تو نبی ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لی. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک اور درخواست پیش کرتے ہیں. کہتے ابا جان ایسا کریں کہ جو رسی ہے نا اس کے ساتھ مجھے باندھ دیں، اس کے ساتھ مجھے باندھ دیں. بیٹا وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب آپ میرے گلے پہ چھری چلائیں گے میں تڑپوں گا، میرا جسم حرکت کرے گا، میرے خون کی چھینٹیں آپ کے کپڑوں پر نہ پڑ جائیں. کتنا جذبہ ہے قربان ہونے کا، کتنا عشق ہے رب کے ساتھ، کتنی محبت ہے رب جلیل کے ساتھ. خلیل کو اور ذبیح کو کتنی محبت ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس رسی کے ساتھ باندھ لیا. چھری کو تیز کرتے ہوئے، چھری کو تیز کر کے اسماعیل کے گلے پر چلا دیتے ہیں. اسماعیل کے گلے پر چھری چلتی ہی نہیں ہے، چھری چلتی ہی نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آ جاتے ہیں، رب کا حکم پورا کرنے میں بڑی جلدی کر رہے ہیں، بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں. آسمان کے فرشتے بھی یہ نظارہ کر رہے ہیں، آسمان کی تمام مخلوقات بھی یہ نظارہ کر رہی ہیں، غلمان جنت بھی یہ نظارہ کر رہے ہیں، غلمان بھیت بھی یہ نظارہ کر رہے ہیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس چھری کو پتھر پہ مار دیں تو پتھر کو ریزہ ریزہ کر دیں، لیکن اسماعیل کا نازک گلا نہیں کاٹتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چھری سے فرمایا اے چھری تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تیرا کام ہے چیز کو کاٹ کے رکھ دینا، میں نے تجھے اچھی طرح تیز کیا، تجھے تراشا. جب میں اسماعیل کے گلے پہ رکھتا ہوں ذرا بھی اثر نہیں کرتی، جب میں زمین پہ مارتا ہوں پتھر پہ مارتا ہوں، حالانکہ پتھر بڑا سخت ہوتا ہے تو پتھر کو کاٹ کے ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2-3 بار ایسا کہا، دو تین بار ایسا کیا. چھری نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے مالک مجھے زبان دے، میں تیرے خلیل کے ساتھ گفتگو کر سکوں، تیرے خلیل کی بارگاہ میں کچھ معروضات پیش کر سکوں، کچھ عرضیاں پیش کر سکوں. اللہ پاک نے چھری کی التجا کو قبول فرمایا، اللہ پاک نے چھری کو زبان عطا کی. چھری زبان حال سے کہتی ہے السلام علیکہ یا ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام پر سلام پیش کر کے کہتی ہے جس رب نے آپ کو اسماعیل کے کاٹنے کا 1 بار کہا ہے اس رب نے مجھے 70 بار کہا ہے خبردار میرے اسماعیل کا 1 بار بھی نہیں کاٹنا. جس رب نے تجھے 1 بار حکم دیا ہے اس رب نے مجھے 70 بار حکم دیا ہے خبردار میرے اسماعیل کے نازک گلے پہ تمہیں نہیں چل رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آ جاتے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے جبریل جی رب جلیل حکم ہو، میں جانا میرے خلیل کا عشق بڑے عروج پہ ہے، میرے خلیل کی محبت بڑے عروج پہ ہے. وہ یوں ہی کہہ رہے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں چلے ڈاواں. یا یوں کہہ رہے جویں پیارا راضی ہووے تے مرضی ویکھ سجن دی. اپنی لوڑیں تے ایویں گل نہیں بنتی. جو الفت کی راہ ہوتی ہے بہت مشکل راہ ہے، بہت کٹھن راہ ہے. اور کسی نے بڑی پیاری بات یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہ راہ منزل قدم قدم پانا. بہت مشکل راہ ہے عشق کی راہ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ
والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات۔ اللہ بندے سے قربانی لیتا ہے، اس کو اللہ مال دیتا ہے، اس کو مال دے کے اس کی قربانی لے رہا ہے۔ یہ کرتا کیا ہے؟ کسی کو مکر رکھ کے اس کی قربانی دیتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ اس کے رنگ ہیں تو رائے اس وقت بہت مشکل رستہ ہے، بہت کٹھن رہا ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب جبریل کو اللہ پاک نے حکم دیا، جبریل دیکھ رہا ہے میرے خرید کا رکھا، میرے خرید کا عشق، میرے خرید کا پیار، میرے خرید کی محبت، میرے خرید کی چاہت دیکھ رہا ہے، جی مولا دیکھ رہا۔ میں جلدی کر جنت سے ایک میڑا لے کے جا، جنت سے ایک میڑا لے کے جا۔ اب ادھر جبریل جنت سے میڑا لے کے چل رہے، ادھر باپ بیٹے نے قدر جھکائی ہوئی ہے، رب کو حکم پورا اللہ نے صدا دی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے پیارے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچا کر کے دکھا دیا، آپ نے خواب کو سچا کر کے دکھا دیا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم محسنین کو ایسی جزا عطا کیا کرتے ہیں۔ اس کی بارگاہ میں کوئی آپ کو دیکھے، اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، اللہ کسی کا عمل ضائع نہیں فرماتا۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کے قریب ہوتا ہے، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں کوئی آپ کے دیکھے تو صحیح، وہ نوازتا ہے، بندے کو خالی نہیں پڑ رہا تھا، لیکن یہ مشکل بڑی رہا ہے، بڑی مشکل رہا ہے، وہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا برداشت کرنا پڑتا ہے۔ وَلْنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، وَالْجُوعِ، کبھی بھوک سے آزمایا جاتا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مالوں کے نقصان سے آزمایا جاتا ہے، وَالْأَنفُسِ، کبھی جانوں کے نقصان سے آزمایا جاتا ہے، وَالثَّمَرَاتِ، کبھی پھلوں کا نقصان کر کے آزمایا جاتا ہے۔ کسوٹی لگائی جاتی، ہاں قبلہ کسوٹی لگائی جاتی، بندے کو چیک کیا جاتا ہے۔ اب مجھے آپ فرمائیں، ایک چیز کو میں بڑا کہوں، ایک چیز کو آپ بڑا کہے، ایک چیز کو ہمارا استاد بڑا کہہ دے، ہمارا والد بڑا کہہ دے، میرا پیر بڑا کہہ دے، لیکن ایک چیز کو سب سے بڑا کہہ دے، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اس کی بڑائی کا عالم کیا ہوگا؟ اب اللہ پاک خود فرماتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ کیا آزمائش؟ یعنی بیٹے، باپ کا بیٹے کو قربان کرنا بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن باپ بیٹا اس پہ پورے اترے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے تو بہت بڑا ذبیحہ ان کو عطا کیا اس کے بدلہ میں۔ ہوا یوں، اللہ پاک نے فرمایا جبریل، عرض کی رب جلیل حکم، جنت سے جلدی جانا، دعا لے کے جا، بیٹا لے کے جا۔ جبریل امین علیہ السلام پہنچی، حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں، بڑی جلدی سے جبریل پہنچی، اسماعیل کو سائڈ پہ کی، دمبے کو نیچے لٹایا، جب چھری چلی خون بہا تو ابراہیم نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اسماعیل نے کہا، جبریل نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اسماعیل نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کو تینوں کی ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد 3 بار تکبیر پڑھنا واجب قرار دے دیا۔ ان کی سنت کو زندہ کرو، جو اس کے راستے پہ چلتا ہے، جو اس کا ہو جاتا ہے، پھر اس کو ذکر کروا ہی لیتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، وہ مختلف انداز میں اپنے یاروں کو ذکر کروا لیتا ہے، مختلف انداز میں اپنے یاروں کی اداؤں کو زندہ کروا لیتا ہے، وہ رب ہے۔ اب یہ تو ہے قربانی کی تاریخ۔ پھر جب دمبا ہو گیا تو اللہ پاک نے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے رہتی دنیا تک ان کا ذکر قرآن میں رکھ دیا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم تجھ پر سلام ہو۔ کون سلام پڑھ رہا ہے؟ کون پڑھ رہا ہے؟ پیاسے بولے، کون پڑھ رہا ہے؟ اللہ۔ کون پڑھ رہا ہے؟ اللہ کا نام تو پیاسے لینا، کون پڑھ رہا ہے؟ اللہ۔
ایک وہ بندہ ہے جس پہ اس کا والد سلام پڑھے، ایک وہ ہے جس پہ اس کا بیٹا سلام پڑھے، ایک وہ ہے جس پہ اس کا دوست سلام پڑھے، ایک وہ ہے جس پہ اس کا پیر سلام پڑھے، ایک وہ ہے جس پہ غوث سلام پڑھے، ایک وہ ہے جن پہ قطب سلام پڑھے، ایک وہ ہے جن پہ ابدال سلام پڑھے۔ ابراہیم تجھ پہ تیرا رب سلام بھیج رہا، سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر، اس نے اپنے خواب کو سچا کر رکھا۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو اس طرح نوازا کرتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ مومنین میں سے۔ یہ قربانی کی تاریخ ہے، لیکن آج ہم نے کچھ سبق لے کے جا رہے ہیں۔ قربانی کی تاریخ پہلے بیان کی، اب میں بیان کروں گا فلسفہ قربانی کیا ہے۔ فلسفہ قربانی یہ نہیں ہے ایک اچھا جانور خریدا، اس کی خدمت کی اور عید کی نماز پڑھی، اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ ٹھیک ہے، بہت بڑی بات ہے، اللہ سب کو توفیق عطا کرے۔ لیکن یہ جو قربانی ہے یہ اصل میں بندے کی ذات کی بھی قربانی مانگتی ہے، انفرادی معاملات میں اور اجتماعی معاملات میں۔ کیا جب میں جانور کی 4 رگوں کو کاٹ رہا ہوں، جو 4 رگیں کاٹی جاتی ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا جس طرح میں نے اپنے جانور کے گلے پہ چھری چلائی ہے، میرے نفس میں چھری چل رہی ہے، میرے تکبر کا میڑا فوراً ذبح ہو جاتا، میرے انا کا میڑا فوراً ذبح ہو جاتا، میرے غرور کا میڑا فوراً ذبح ہو جاتا، جو میرے اندر حسد ہے وہ ختم ہو جاتا، جو میرے اندر بغض ہے وہ ختم ہو جاتی، جو میرے اندر عداوت ہے وہ ختم ہو جاتی، جو میرے اندر کدورت ہے وہ ختم ہو جاتی۔ دراصل اسلام یہ قربانی چاہتا ہے، اسلام اس طرح کی قربانی چاہتا ہے۔ یا اللہ نے ہمیں قوت عقل عطا کی، اب جب اس کا میں استعمال کرنے لگوں، اللہ نے قوت عقل تو اس لیے دی تھی کہ اس کو تو قرآن اور سنت کے سوچنے پر لگا دینا، اپنی عقل سے سوچنا کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں کیا یہ قرآن کے خلاف تو نہیں ہے، کیا یہ حدیث کے خلاف تو نہیں ہے۔ اگر میری عقل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے در میں قربان ہی نہیں ہوئی، اگر میں نے اپنی قوت عقلیہ کو اللہ کے راستے میں پیش ہی نہیں کیا، تو میرے جان پر ذبح کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا مطلب ہے میں نے قربانی دی ہے لیکن اپنی ذات کی قربانی پیش نہیں کی، جبکہ قربانی کرتے وقت مجھے اپنی ذات کی قربانی بھی پیش کرنی چاہیے۔ قوت عقل کا استعمال وہاں پہ کریں جہاں پہ اللہ رسول نے حکم دیا ہے، اور قوت عقل کو وہاں سے روک لیں جہاں سے اللہ رسول نے منع کیا ہے، پھر تو میری قربانی کی سمجھ آتی ہے۔ یا اللہ نے مجھے قوت غضبیہ عطا کی، یعنی غصے کی قوت۔ اب غصے کے پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جہاں پہ غیر شرعی کام ہو رہے ہوں وہاں پہ مجھے غصہ آنا چاہیے، جہاں پہ قرآن و سنت کی مخالفت ہو رہی ہے مجھے غصہ آنا چاہیے، لیکن اس قوت غضبیہ کو اپنے باپ کے خلاف استعمال کر رہا ہوں، اس قوت غضبیہ کو اپنی بیوی کے خلاف استعمال کر رہا ہوں، اس قوت غضبیہ کو میں اپنے بچوں کے خلاف استعمال کر رہا ہوں، اس قوت غضبیہ کو اپنے رشتہ داروں کے خلاف استعمال کر رہا ہوں۔ جہاں پہ مجھے قوت غضبیہ کا استعمال کرنا چاہیے وہاں پہ میں نہیں کرتا۔ جب قرآن و سنت کی مخالفت ہوتی ہے میری قوت غضبیہ بالکل بیدار نہیں ہوتی، جو کوئی نماز نہیں پڑھتا مجھے غصہ بالکل نہیں آتا، جب میرا کوئی عزیز کوئی دوست قرآن و سنت کی مخالفت کرتا ہے مجھے کوئی غصہ نہیں آتا، لیکن جہاں پہ مجھے غصہ نہیں آنا چاہیے مجھے وہاں پہ غصہ آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک میں نے قوت غضبیہ کی قربانی پیش نہیں کی۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بندے کو قوت شہوانیہ عطا کی، شہوت والی قوت۔ خبردار، یہ تیری بیٹی ہے، یہ تیرے لیے حرام ہے، اس کے قریب کو نہیں جا سکتا، یہ تیری بہن ہے، یہ محرمات میں سے ہے، یہ تیری اماں ہے،
یہ محرمات میں سے ہے، یہ تیری خالہ ہے، یہ تیری دادی ہے، یہ تیری نانی ہے۔ اور جہاں پہ اسلام نے قوت شہوانیہ کو قربان کرنے کا حکم دیا ہے تو وہاں پہ بندہ تنہائی میں بیٹھ کر، الگ بیٹھ کر جب اپنی بیوی کے ساتھ خوش طبعی کرتا ہے، اللہ کو اس پر بھی پیار آ رہا ہوتا ہے، اللہ کو اس پر بھی محبت آ رہی ہوتی ہے۔ بندہ صرف اشتہار کا شکار ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کو اس پہ محبت آ رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قوت شہوانیہ کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ قربانی کا مقصد سمجھے، قربانی کا مقصد کیا ہے، قربانی کا فلسفہ کیا ہے کہ جس طرح جانور کے گلے پہ چھری چلی، میرے اللہ میں آئندہ سے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ سے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ جس طرح میں نے جانور کو خرید کے ذبح کر دیا، اس طرح میں نے اپنے آپ کو بھی ذبح کر دیا۔ اس طرح اللہ اکبر، بڑے سارے لوگ آپ کو ملیں گے جن کے بین معاملات بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کے ساتھ بڑے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں، لیکن جب گھر آتے ہیں ان کے تیور بدل جاتے ہیں، بیوی ان کی گھبرا جاتی ہیں، بچے گھبرا جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، میں تم میں سے بہترین بندہ ہوں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ اگر میری بیوی کے ساتھ میرے معاملات اچھے نہیں ہیں، میں لڑائی کرتا ہوں، میں جھگڑا کرتا ہوں، میں فساد کرتا ہوں، تو مجھے سمجھ لینا چاہیے ابھی تک میں نے قربانی پیش نہیں کی۔ یہ میرے انفرادی معاملات ہیں، انفرادی معاملات میں اسلام قربانی کا طلبگار ہے، اور اللہ کی منشا یہ ہے کہ بندے قربانی پیش کریں۔ اب آ جائیں اجتماعی معاملات میں، میں جانور ذبح کر رہا ہوں، میں بڑے صدقات و خیرات کرتا ہوں، بڑے لوگوں میں چیزیں بانٹتا ہوں، میرے پڑوس میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اسلام کو میری ایسی قربانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور یاد رکھ لیں اب ہوگا یہ تماشا ہوگا، اور یہ تماشا ہوتا ہے کہ قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کے لیے میرا گوشت وہاں پہ جاتا ہے جس بندے کے ساتھ مجھے کام کرنا ہوتا ہے، اس بندے کے ساتھ مجھے پورا سال کو مطلب کرنا ہوتا ہے، میرا جو اچھا گوشت ہوتا ہے وہ وہاں پہ جاتا ہے، یا میرے جو تعلقات ہوتے ہیں، میرے جو جانور کے پائے ہوتے ہیں وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ قربانی نہیں ہے، یہ قربانی نہیں ہے، بلکہ ایسا کریں ان لوگوں کی لسٹ بنائیں جن کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے، جن کے پاس ہے انہوں نے تو کھا ہی لینا ہے۔ پھر ایک اور ڈرامہ چل پڑا، وہ کیا، وہ اخبار میں کی 2 بوٹیاں رکھی، بھائی اس گھر میں 2 بوٹیاں دینے کے لیے جا رہا ہے، اس گھر میں 2 فرد ہے، اس کے 14 جی ہیں، 12 جی ہیں، 10 جی ہیں، کتنے جی ہیں؟ اگر اس کے 7 جی ہیں، 8 جی ہیں، ہر بندے کو پتا ہوتا اپنے محلے کا کس کے گھر کتنے فرد ہے۔ اگر آپ 2-3 بوٹیاں دے کے آ جائیں گے، وہ کیا کرے گا بندہ؟ خود دیکھے گا، اس کی بیوی دیکھے گی، بچے کھائیں گے۔ کیوں ظلم کرتے ہیں؟ سمجھو سمجھو مسلمان خدا، بندگان خدا سمجھو قربانی کا فلسفہ کیا ہے۔ قربانی کا فلسفہ یہ ہے، غزوہ احد کے موقع پر چند صحابہ زخمی ہو گئے، دیکھنا قربانی کسے کہتے ہیں، چند صحابہ زخمی ہو گئے، قرآن کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں ان کو خود بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کے باوجود دوسروں کو اہمیت دیتے ہیں۔ اب ہوا کیا، چند صحابہ زخمی ہو گئے، ایک کو پانی پیش کیا گیا، کہا بھائی مجھ سے اگلے کو زیادہ طلب ہے، اس کو پیش کر دو۔ اگلے کو پیش کیا گیا، کہا بھائی اگلے کو زیادہ طلب ہے، اس کو پیش کر دو۔ اس کو پیش کیا گیا، کہا بھائی اگلے کو زیادہ طلب ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے سارے جام شہادت نوش کر کے کسی نے پانی پیا ہی نہیں۔ اس چیز کا نام قربانی ہے۔ یہ اسلام اس طرح کی قربانی ہم سے لینا چاہتا ہے، اسلام اس طرح کی قربانی کا آپ سے تقاضا کرتا ہے۔ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ قربانی دراصل نہیں ہے۔ وہاں پہ دیکھیں کس کے گھر جانور قربانی کریں گے، اور کوئی ضروری نہیں ہے، شیطان ایک اور چال چلتا ہے، فلاں نے بھی تو قربانی کی ہے، انہوں نے بھی تو اس کے ہاتھ گوشت بھیجنا ہے، تیرے پاس کیا گارنٹی ہے اس نے بھیجنا یا نہیں بھیجنا؟ کوئی ضروری نہیں ہے صاحب پورے محلے میں تقسیم کرنا، کوئی ضروری نہیں ہے، یاد رکھ لیں، کوئی ضروری نہیں ہے پورے محلے میں کوئی تقسیم کرنا، تھوڑے گھروں میں تقسیم کر دیں، لیکن کم از کم اتنا ضرور دیں کہ ایک وقت کی ہانڈی بن سکے،
کیوں تڑپاتے ہیں؟ اسلام تو لوگوں کے عیب چھپانے کے لیے آیا ہے، اسلام غربت کا مزاج اڑانے کے لیے نہیں آیا۔ اسلام تو قربانی کا جذبہ رکھتا ہے، لیکن ہم قربانی کر کے دوسروں کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی قربانی کا یہ مقصد نہیں ہے دوسروں کو پریشان کرنا۔ تو یہ اگر میں جانور پر ذبح کرتا ہوں، میرے پڑوس میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تو اللہ کو میری قربانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح یہ ہمارا جو نظام ہے، ہمارا توکل اسلامی نظام ہے، اس معاملے پر سے کچھ ڈالتا ہے۔ مثلا یہودی ہمارا جو نظام ہے، ہماری جو تہذیب ہے، وہ یہ بناتے ہیں، ہم ان کے بناتے ہیں۔ میری ملت کا 8 گھر کا مرد اپنے بچوں کو پینٹ شرٹ سے نہ روک سکا، میرے گھر کا سربراہ اپنے بچوں کو کچروں کی طرح باہر رکھنے سے نہ روک سکا، تو کس چیز کا سربراہ ہے؟ تیری اولاد کا تیرے اتنا کنٹرول ہی نہیں ہے۔ وہ ہوتے ہوئے وہ یہودی ہو کے تیرے اسلام کا نظام نہیں اپناتے، تو مصطفیٰ کا غلام ہو کہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ مجھے یہ نظام قبول نہیں ہے؟ تو اپنا توجہ کیوں نہیں اپناتا؟ اگر تو نے اسلامی توجہ نہیں اپنایا تو مجھے سمجھ لینا چاہیے کہ ابھی تک میں نے قربانی پیش نہیں کی۔ اسلام قربانی کا طلبگار ہے، اسلام قربانی چاہتا ہے۔ آج میری وضع اوقات ایسی کیوں نہیں ہے؟ جب سکھ اپنے سر پہ اپنی علامت رکھتے ہوئے نہیں شرماتا، میں سر پہ ٹوپی رکھتے ہوئے پگڑی رکھتے ہوئے کیوں شرماتا ہوں؟ جب وہ شیو کروانے کے لیے نہیں شرماتے یہودی عیسائی، تو ہم چہرے پہ سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے کے لیے کیوں شرماتے ہیں؟ جب وہ اپنے گرجا گاہ میں جاتے ہوئے نہیں شرماتے، جب سکھ اپنے عبادت خانے میں جاتے ہوئے نہیں شرماتے، مجھے مسجد میں آتے ہوئے کیوں شرماتی ہے؟ میری وجہ اوقات ایسی کیوں نہیں ہوتی کہ جب میں جا رہا ہوں میرا لباس کس طرح کا ہو، میرے سر کے بال کس طرح کے ہو، میرے چہرے پہ سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجی ہوئی ہو، میری زبان سے اللہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، مجھے بتانا نہ پڑے میں مسلمان ہوں، لیکن لوگ دور سے دیکھ کے کہیں وہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ اس طرح کی قربانی پیش کرے۔ اسلام اس طرح کی قربانی کا طرفدار ہے۔ خالی جانور کو ذبح کر لینا یہ کوئی قربانی نہیں ہے۔ جانور کے ذبح کے ساتھ ساتھ اپنی میں کو بھی ذبح کرو، اپنے نفس کی قربانی پیش کرو۔ وہ اللہ اکبر، اس طرح ہمارے بڑوں نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جب لوگ آئے، دعا فرمائے اللہ پاک بارش عطا کر دے، دعا فرمائے اللہ پاک بارش عطا کر دے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے دعا مانگی، آپ کو الہام ہوا، حاضر سے آواز آئی، یہاں پہ ایک ایسا بندہ ہے جو ہماری نافرمانیاں کرتا ہے، وہ یہاں سے چلا جائے تو ہم بارش دے دیں گے۔ اب سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ پیغام وصول۔ اب آپ اللہ کے جلیل القدر ولی ہے نا، بولیے آپ اللہ کے ولی ہیں، جو میں آپ کو بات بتلانا چاہتا ہوں قربانی کس طرح پیش کی۔ آپ رات کو اٹھے، سوال بات، خادم نے کہا حضور کدھر جانے کا پروگرام ہے؟ کہا بھائی قوم آئی تھی، انہوں نے بارش کے لیے کہا تھا، تو میں نے بارش کی اللہ کی بارگاہ میں التجا کی ہے، مجھے یہ پیغام ملا ہے کہ یہاں پہ ایک ایسا بندہ ہے جو ہمارا نافرمان ہے، دن رات گناہ کرتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں بڑے گناہ ہیں، وہ یہاں سے چلا جائے تو ہم بارش دے دیں گے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں مجھے اپنے آپ سے زیادہ کوئی برا نظر نہیں آتا، اپنے آپ سے زیادہ کوئی بد کردار نظر نہیں آتا۔ ہم نے کہا یہاں سے چلے جاتے ہیں، ہمارے جانے کی برکت سے اللہ لوگوں کو بارش دے دے گا۔ برے بندے کو میں لپٹ ٹریا، برا نہ لپیا کوئی، جب میں اندر چاہتی ماری میں تو برا نہ کوئی۔ اس چیز کا نام قربانی ہے۔ اسلام اس طرح کی قربانی کا طرفدار ہے۔ اب سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ چلے، خادم نے کہا میں نے بھی آپ کے ساتھ چلا، کہا تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ خادم نے اصرار کیے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا سامان اٹھایا، شہر سے باہر نکل گئے۔ دوپہر کا وقت ہے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ اب خادم نے پیچھے دیکھا، کالی گٹائیں چھائی ہوئی ہیں، بارش چھم چھم برس رہی ہے۔ اب خادم کے دل کے شیطان نے مار دی،
کہتا ہے اگر یہ اتنا ہی اللہ کا مقبول ترین بندہ ہوتا تو یہ جو وہاں پہ تھا تو بارش ہو جاتی. اس کا مطلب یہ کہ یہ قابل نہیں ہے. ہم بھی بڑے اس میں قبضے کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ قابل نہیں ہے. اگر یہ قابل ہوتا تو یہ نہ ہو جاتا یہ کرنے والا پیر نہیں ہے، یہ پڑھنے والا پیر نہیں ہے. ہم نے بھی یہ ولایت کے معیار رکھ لی ہے نا، کرامت کا ظہور، کرامت کا ظہور ولایت کا معیار نہیں ہے. دیکھیں کہ بندہ شریعت اسلامی کے مطابق عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا. اب جب اس کے دل میں یہ بات آئی، حاطف سے آواز آئی، خبردار میرے سفیان کے بارے میں برا نہ سوچنا، میرے سفیان کے بارے میں برا نہ سوچنا. یہ جو سفیان نے قربانی پیش کی ہے کہ اپنے آپ کو برا بنا لیا، اس بندے کا پردہ ظاہر نہیں کیا. اس عمل کی برکت سے اللہ نے اس بندے کو معاف بھی فرما دیا اور قوم کو بارش بھی عطا کر دی. قربانی دینا سیکھیں، قربانی کا مقصد سمجھیں، قربانی کا فلسفہ سمجھیں. باہر جانور کو قربان کر لینا یہ قربانی نہیں ہے. جیسے جانور کے گلے پہ چھری چلے، میرے اللہ جس طرح اس جانور کے گلے پہ چھری چل رہی ہے میں اپنے نفس پہ چھری چلا رہا ہوں. آئندہ سے تکبر نہیں کروں گا، آئندہ سے میں گناہ نہیں کروں گا، آئندہ سے انا پرستی نہیں کروں گا، آئندہ سے میں ظلم نہیں کروں گا، لوگوں کی دلوں کو نہیں دکھاؤں گا. وہ جانور ہوتا ہے جب تک اس کے گلے پہ چھری نہیں چلتی کیا کرتا ہے؟ میں کرتا ہے نا، بولیے بولیے میں جب اس کے گلے پہ چھری چل جاتی پھر کیا کرتا ہے؟ تو جب یہ بندہ جب تک میں کرتا رہے گا تب تک کچھ نہیں حاصل ہوگا. جب کہے گا تو پھر وہ کہے گا اب تو. نہیں سمجھے آپ میرا جملہ؟ آپ جملہ ہضم کر رہے ہیں. جب تک جانور کے گلے پہ چھری نہیں چلتی کیا کہتا ہے؟ میں. جب اس کے گلے پہ چھری چل جاتی ہے کیا کہتا ہے؟ تو. اس طرح جب تک بندے کے نفس پہ چھری نہیں چلتی بندہ کہتا ہے میں. جب نفس پہ چھری چل جاتی ہے جب کہتا ہے تو، اب وہ کہتا ہے اب تو کہتا ہے تو. اب پھر علامہ کہتے ہیں خودی کو کل بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس طرح کی قربانی پیش کرو، لوگوں کے دل نہ دکھائیں. کوئی ضروری نہیں ہے پورے محلے میں کوئی تقسیم کرنا. میں نے کوئی وہاں پہ کرنا دکھلاوا کرنا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. سارے نکل جائیں اپنے محلے کا لسٹ بنا رہے ہیں، ابھی سے لسٹ بنانی شروع کر دیں کہ کن کن گھروں میں قربانی کا انتظام نہیں ہے. کوئی ضروری نہیں ہے میں نے اعلان کرنا کہ میں نے قربانی کی. وہ بزرگ تھے نا حکیم انکل حی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ ان کے پاس کوئی جانور قربانی کے جانور لے کے آتے وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا یہ وہ ہے جس کے گلے پہ رات یار کے نام کی چھری چلے گی، یہ وہ ہے جس کے گلے پہ یار کے نام کی چھری چلے گی. ہم تو کھلونا بنا لیتے ہیں بچے، ٹھیک ہے بچے پیار کرتے ہیں، بچے محبت کرتے ہیں، بچوں کے کمرہ انداز ہوتا ہے، لیکن بچوں کو ساتھ ایک روحانی تصور بھی دیں. باقی گوشت کے فقہی مسائل کیا وہ چار دروس میں عرض کریں گے. بچوں کو ایک روحانی تصور دیں، روحانی درس دیں. ان سے کہیں بیٹا یہ وہ ہے کہ چھری اس کے گلے پہ چلے گی، اس کے صدقہ سے تیرے ابے کے گناہ معاف ہو گئے، اس کے صدقہ سے تیرے ابے کے گناہ معاف ہونے ہیں. اللہ پاک سے التجا ہے اللہ پاک ہمیں قربانی کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ محمد